بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کرے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اور اپنے حلال مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لو۔ یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور یتیم کا عمدہ مال تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضے کے کھا لینا بطریق اولا حرام ہوا۔ ہاں، شریعت نے جہاں ان کا مال ملا کر استعمال کی اجازت دی وہ جدا ہے، جس کا بیان سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں گزر چکا ہے۔ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یتیموں سے متعلق چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس کے ترکے سے تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ اور خیرات کرنا سب حرام ہے، اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثاء خاص اپنے مال سے نیاز دلائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت مراد نہیں جو تدفین کے بعد زیارت کے دن پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعوت تو بہر صورت ناجائز ہے، خواہ اپنے مال سے کرے، کیونکہ تیجا فاتحہ کا ایصال ثواب جائز ہے، لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے، وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔